پاکستان اور کویت نے دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت پاک فوج کویتی مسلح فوج کو تربیت، استعداد کار بڑھانے، سرحدی انتظام اور دیگر دفاعی شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی۔ کویتی وزیر دفاع کی قیادت میں وفد نے وزیر دفاع خواجہ آصف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ دفاعی تعلقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے دفاعی شراکت داری کو وسعت دینے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ چین نے نیپال کی سرحد کے قریب بننے والی ایک بڑی جھیل کا بند آئندہ 3 روز میں ٹوٹنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ جھیل میں پہلے ہی 20 لاکھ کیوبک میٹر پانی جمع ہے، جبکہ مزید 30 لاکھ کیوبک میٹر پانی داخل ہونے کا امکان ہے۔ بند ٹوٹنے کی صورت میں نیپال اور تبت میں ایک اور تباہ کن سیلاب آ سکتا ہے۔ چینی حکام جھیل کی مسلسل نگرانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے دونوں ممالک میں کم از کم 359 افراد ہلاک جبکہ 1300 سے زائد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ پیمز اسپتال کی انتظامیہ نے گنجائش کی کمی کے باعث مرٹینٹی کے نئے کیسز لینے سے انکار کر دیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر کے مطابق آتش زدگی سے بچوں کی نرسری کے 15 بیڈ مکمل جل گئے، جس کے بعد گنجائش 50 سے کم ہو کر 35 بیڈز رہ گئی ہے۔ بچوں اور دیگر مریضوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سانحے کی تحقیقات کے لیے قائمہ کمیٹی نے CCTV ریکارڈ قبضے میں لے کر عملے کے بیانات طلب کر لیے ہیں۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی عبوری رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گجرانوالہ ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ کیا، جہاں دفتر مقررہ وقت سے پہلے بند اور بیشتر عملہ غائب پایا گیا۔ شہریوں کو دفتر کے باہر سے واپس بھیجنے پر وزیر داخلہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام عملے کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی ہدایت بھی کی ہے۔ محسن نقوی نے گجرانوالہ کے 24 گھنٹے فعال نادرا میگا سینٹر کا دورہ کیا۔ کولمبو ٹیسٹ میں سونل دینوشا کی تاریخی بیٹنگ نے بھارت کو یقینی فتح سے محروم کر دیا اور سری لنکا نے میچ ڈرا کر دیا۔ بھارت نے پہلی اننگز 503 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی، جس کے جواب میں سری لنکا 290 رنز بنا کر فالو آن کا شکار ہو گیا۔ دینوشا نے پہلی اننگز میں 103 اور دوسری اننگز میں ناقابل شکست 133 رنز بنائے۔ سری لنکا نے دوسری اننگز 429 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر کے شکست کو ٹال دیا۔ دینوشا فالو آن کے باوجود دونوں اننگز میں سینچریاں بنانے والے دنیا کے تیسرے بلے باز بن گئے۔ پیمز ثانیہ کی تحقیقاتی کمیٹی کی انکوائری میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت کا انکشاف ہوا ہے۔ CDA کی دسمبر میں جاری رپورٹ میں پیمز کے فائر سیفٹی نظام پر سنگین سوالات اٹھائے گئے تھے، تاہم رپورٹ پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فائر فائٹنگ آلات پرانے، الارم سسٹم ناقص اور حفاظتی اقدامات ناکافی تھے، جبکہ CDA نے بڑے سانحے کے خدشے سے بھی آگاہ کیا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے CDA کا پیمز انتظامیہ کو لکھا خط سیل کر دیا، جبکہ فائر بریگیڈ حکام کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائیاں، 11 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بنو میں 2 جبکہ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں 5 خوارج مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ خوزدار کے علاقے ساسول میں کارروائی کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں میں بارودی مواد سے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے گئے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ برٹش کونسل نے اسکاٹش حکومت کے اشتراک سے پاکستان کے نوجوان خواتین اور طالبات کے لیے اسکاٹ لینڈ پاکستان اسکالرشپ اسکیم 2026-27 کا اعلان کر دیا، جس کی درخواستوں کی آخری تاریخ بڑھا کر 15 ستمبر 2026 کر دی گئی ہے۔ اسکالرشپ کے تحت اہل طالبات کی ٹیوشن فیس اور ضروریات کے مطابق ہاسٹل اخراجات ادا کیے جائیں گے، جبکہ ماسٹرز طالبات کو ریسرچ فنڈز بھی فراہم ہوں گے۔ پروگرام میں تعلیم، ہیلتھ سائنسز، موسمیاتی تبدیلی، پائیدار توانائی، زراعت اور سٹیم سمیت مختلف شعبے شامل ہیں۔ درخواست گزار کا پاکستانی شہری اور پاکستان میں مقیم ہونا ضروری ہے۔ کراچی سے یوسف والا جانے والی کوئلے سے بھری کوئل ٹرین فیروزہ ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔
بریک فیل ہونے کے باعث ٹرین سینڈ ہپ میں جا گھسی جس سے انجن الٹ گیا اور 10 ویگنیں پٹڑی سے اتر گئیں۔ حادثے کے بعد اب ٹریک بلاک ہونے سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی، تاہم حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔